اگر اللہ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہے، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو اچکا ہے، یقیناً اس دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فی کون ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ سنو، معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو، لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جانتے ہو، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فی کون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ ایک دن دیکھنا، تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس ہی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتا دیا کریں کہ اللہ بہت تھک گیا ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا اللہ تمہاری ہر ظاہری اور پوشیدہ حالت سے واقف ہے۔ بھلے ہی یہ لوگ تمہیں نہیں سمجھتے، لیکن وہ تمہیں خوب سمجھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سنو، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہی تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھو، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا، اور صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں،
وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹی ہے۔ سنو، قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بھیڑ کر نوازے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری ساری عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے، وہ بدل دے گا تقدیریں۔ تم بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرنا۔ اللہ ہمیشہ تمہارے لیے وہی چنے گا جو تمہارے لیے بہتر سے بہترین ہو۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ تم صبر رکھو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی رانگاہیں نہیں جاتی۔ ناممکن اب کچھ نہیں۔ جو تم نے صبر کر لیا اسی کا صلہ معجزوں میں ملے گا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو تم نے جو خواب سجائے ہوتے ہیں انہیں اللہ ہی حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی پھر اس سے مانگتے وقت یہ اگر مگر کب کاش کیسے کیوں؟ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ہاں، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارا یہ صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ اب آج تکلیف میں ہے تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو اپنے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے، اور کن فی کون آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔